میرے چینل پر خوش آمدید۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ اسٹوڈنٹس کو ایک بہت بڑا ایشو رہتا ہے کہ کس طرح سے ان کو اچھے سے نوٹس مل جائیں اور وہ کوئی ایسا شارٹ کٹ میتھڈ یوز کریں اور ان کے مارکس بہت اچھے آ جائیں، اور خاص طور پر جب بات آتی ہے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کی تو ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ نوٹس ان کو جو ہے وہ ٹیچرس پرووائڈ کر دیں اور وہ اچھے طریقے سے اپنی تیاری کر سکیں۔ تو آج ہم نے بھی سوچا کہ ڈاکٹر شہزاد سے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے نوٹس جو ہے وہ بنائے جا سکتے ہیں، اس میں کیا میتھڈ یوز کرنا چاہیے اور وہ کس طرح سے اتنے بہترین نوٹس ان کے پاس مل جائیں تاکہ وہ اس پہ اچھا کام کر سکیں۔ تو سب سے پہلے تو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، تو ڈاکٹر صاحب آج ہمارا ٹاپک ہے کہ اسٹوڈنٹس نے نوٹس تیار کرنے ہو تو اس میں سب سے پہلے انہیں میتھڈ کون کون سا یوز کرنا چاہیے، اس پہ آپ پلیز کچھ گائڈ کریں۔ میم ایسے ہے کہ نوٹس کے لیے نا میں میتھڈ سے پہلے ایک بات بتا دوں، بچوں کے ذہن میں ایک مسکنسیپشن ہے بہت بڑی، اور وہ مسکنسیپشن یہ ہے کہ نوٹس کوئی ایسی مفروق الفطرت یا ماورائی چیزیں ہیں یا کوئی ایسی اسپیشل چیزیں ہیں جو صرف وہ بچہ بناتا ہے جو فرسٹ آتا ہے، اور باقی نوٹس جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ چند جو بیسک مسکنسیپشنز ہیں وہ ٹھیک کرنا چاہوں گا یہاں پہ۔ میرے پاس یعنی میں بھی ان کا شکار رہا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ، تو شاید آپ بھی اس کا شکار رہے ہوں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ کسی آتھر کے نوٹس ہوتے ہیں بیسیکلی، تو نوٹس کی بہترین شکل ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں پہلے موجود ہوتی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات، کسی آتھر کے جب نوٹس آپ دیکھتے ہیں یعنی آپ بک پڑھتے ہیں تو آپ اس آتھر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا پرٹیکولر ویو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا انالیسس دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ نوٹس بناتے ہیں تو وہ آپ کا اپنا پرسنلائز ورک بن جاتا ہے، لہٰذا وہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ تیسری بات، جب آپ کسی دوسرے بچے کے نوٹس لے کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوٹس سب سے اچھے ہیں، تو آپ ایک بنیادی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے نے جو نوٹس بنائے ہیں وہ شاید اس نے کوئی 15-20 کتابوں سے بنائے ہوں گے تو آپ کے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ نہیں، وہ آپ کے لیے ایک اور کتاب ہوگی۔ آپ نے ایک کتاب تو پہلے پڑھی اور ایک کتاب آپ وہ نوٹس کی شکل میں کسی اور کی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر بچے کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اپنے نوٹس بناتے ہیں، پھر کسی اور کے نوٹس لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد امتحان سے پہلے پتہ چلتا ہے جی یہ وہ نوٹس مارکیٹ میں سرکل ہو رہے ہیں یا گھوم پھر رہے ہیں جو بچہ فرسٹ آیا تھا یا جو بچی فرسٹ آئی تھی، تو وہ بھی لے لیتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ نوٹس نہ آپ ان کو ریوائز کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں پہلی دفعہ، اور وہ آپ کی ایک کتاب کے ساتھ 2 کتابیں اور بن جاتی ہیں۔ تو پہلی بات تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ نوٹس آپ نے اپنے بتانے ہیں۔ جو آپ کے اپنے نوٹس ہوں گے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہوں گے کہ وہ آپ نے خود اس پہ ایفرٹ کی ہوگی، وہ آپ کو یاد رہیں گے، وہ آپ بہتر طریقے سے ایکسپلین کر سکیں گے، اس پہ جو انالیسس آپ نے لکھا ہوا ہے وہ آپ کا ذاتی انالیسس ہوگا اور آپ بہتر طریقے سے اس کو بتا سکیں گے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ نوٹ ٹیکنگ کے اندر میتھڈز کون کون سے ہیں یا آپ کس کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ تو آپ جب نارمل نوٹس بناتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں، ڈسکرپٹیو میتھڈ یوز کرتے ہیں، یعنی جو کتاب میں لکھا ہوتا ہے وہ کم الفاظ میں اپنے نوٹس میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ طریقہ جو ہے، یہ طریقہ بعض اوقات کام آتا ہے جب آپ فار ایگزامپل سمریز لکھ رہے ہوتے ہیں یا پریسز لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے سبجیکٹس کی جو سبجیکٹس بہت ہی زیادہ آپ کو وربیٹم یاد کرنے ہیں یا جس کو آپ کو بہت زیادہ مٹیریل آپ کو یاد کرنا ہے، تو پھر اس کی کوٹیشنز لکھنی پڑتی ہیں، چیزیں لکھنی پڑتی ہیں، تو یہ وہاں تو یوز ہو جاتے ہیں۔ لیکن سی ایس ایس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت اچھا طریقہ ہے۔ تو سی ایس ایس کے لیے ہم ایک اسپیشل طریقے کی بات کریں گے اور وہ ہے کارنلز میتھڈ۔ ہم کارنلز میتھڈ پہ زیادہ نوٹ دیتے ہیں۔ تو پہلا میتھڈ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں تک تعلق ہے نارمل بچوں کا، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو بک لکھی ہوتی ہے اس کی منی بک بنا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ان کے نوٹس ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، ایک حد تک۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بچے ہمارے ذرا اس سے بہتر نوٹس بناتے ہیں وہ آؤٹ لائن میتھڈ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مین ٹاپک ہیڈنگس لے کے ان کو ترتیب سے لکھتے ہیں اور جہاں پہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ایک اپنے جو نوٹس بناتے ہیں تو اس کے اندر ان کے پاس چیدہ معلومات جو ہیں وہ دی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس میں ایک تھوڑی سی کمی رہ جاتی ہے جس وجہ سے وہ نوٹ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ اس میں وہ کمی یہ رہ جاتی ہے کہ آپ کے پاس جہاں پہ آپ کو ایکسپلینیشن کی ضرورت پڑتی ہے اور جہاں پہ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ نے یہ ٹاپک کہاں سے پڑھا تھا، تو سم ٹائمز اس میں تھوڑی پرابلم آ جاتی ہے، آپ ریفر بیک نہیں کر سکتے اپنے اوریجنل سورسز کی طرف۔ اچھا، تیسرا ایک اور میتھڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں
جیسے آپ ایک مائنڈ میپ بنا لیتے ہیں، تو وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے جب میموری پرنسپلس کی بات ہم کریں گے کبھی، لیکن وہ بھی ایک طریقہ ہے نوٹ بنانے کا۔ اس وقت ہم جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹ کے لیے اور سب سے پہلے سمجھنی چاہیے، وہ ہے کارڈنلز میتھڈ۔ اور کارڈنلز میتھڈ کیا کہتا ہے؟ اچھا، اب کارڈنلز میتھڈ جو ہے یہ ایسا ہوا تھا کہ ایک وقت میں کچھ یونیورسٹیز کے مختلف جو ٹیچرز ہیں وہ آپس میں ملے اور انہوں نے ملنے کے بعد فیصلہ کیا کہ کس طرح سے نوٹس بنائے جائیں تو وہ میکسیمم فائدہ دیں گے اسٹوڈنٹ کو دو طرح سے۔ ایک کہ اس کے اندر انفارمیشن زیادہ سے زیادہ آ جائے گی، امپورٹنٹ انفارمیشن، اور نمبر دو ان کا ریٹریول آسان ہوگا، یعنی وہ یاد بھی ہو جائے گا اسٹوڈنٹس کو۔ ان کو جب اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے، میموری سے ریکال کرنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ سے ان کو یاد آ جائے گا انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس میں ایک جو میں نے آپ کو بتایا طریقہ کارڈنلز میتھڈ، آپ گوگل پہ سرچ کر لیں تو یہ جو کارڈنلز میتھڈ ہے یہ بیسیکلی ڈیپینڈ کرتا ہے تین چیزوں پہ۔ نمبر 1 کہ جب آپ کتاب سے پڑھیں تو آپ کتاب کے اندر امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں جن کو آپ کی پوائنٹس کہتے ہیں یا جن کو آپ کی ورڈز کہتے ہیں ان کو آپ انڈر لائن کرتے جائیں یا آپ ان کو ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ جب آپ ایک دفعہ ان کو ہائی لائٹ کر لیتے ہیں اور آپ ایک پورا ٹاپک پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل 20-25 پیجز کا ایک ٹاپک پڑھا ہے تو اس کے اندر جو امپورٹنٹ پیراگراف تھے وہ شاید 3 تھے یا 4 تھے، اس کے اندر امپورٹنٹ پوائنٹس جو تھے وہ 25 تھے یا 30 تھے، اور اسی طرح سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کنکلوژن امپورٹنٹ تھا یا انالیسس امپورٹنٹ تھا، اور اس انالیسس کے اندر بیسیکلی 3 یا 4 یا 7 باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ جب آپ یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں اس کو، تو اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک A4 سائز کا پیپر لیتے ہیں اور اس کے حصے کر لیتے ہیں۔ تو وہ کارڈنل میتھڈ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گی، تو پھر میں ابھی آپ کو تھوڑا سا انیشلی بتا دیتا ہوں کہ آپ بیسیکلی کرتے یہ ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ آپ ایک تقریباً 2.5 انچ کا ایک کالم بناتے ہیں اور اس کے اندر آپ پہلے مین ہیڈنگز جو آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان مین ہیڈنگز کو جو لیفٹ سائڈ پہ آپ نے لکھی ہوتی ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے آپ پیپر کا رائٹ سائڈ استعمال کرتے ہیں، اور رائٹ سائڈ کے اوپر آپ، اگر آپ نے A4 سائز کا پیپر لیا تو وہ تقریباً 8 انچ کا پیپر ہوتا ہے، مطلب اس کی چوڑائی 8 انچ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو 2.5 انچ کی جو اسپیس ہے وہ آپ دیتے ہیں اس کو لیفٹ سائڈ پہ جہاں آپ نے مین ہیڈنگس لکھتی ہیں، اور باقی جو اسپیس ہے وہاں پہ آپ اس کی ایکسپلینیشن لکھتے ہیں تھوڑی سی، اور ایکسپلینیشن کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مختلف لنکس بتاتے رہتے ہیں کہ کون سی چیز آپ نے کہاں سے پڑھی تھی، کہاں سے سمجھی تھی، کس طرح سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا تھا، کس طرح سے ایکسپلین نہیں کیا تھا۔ جب آپ چلتے ہوئے آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو 20-25 صفحے کتاب پہ لکھے ہوئے تھے، جب آپ اس کو کارڈنلز میتھڈ پہ شفٹ کرتے ہیں تو وہ 3 یا 4 پیجز بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پوری بک ہے جو اس وقت 400 پیجز کی ہے یا 500 پیجز پہ پھیلی ہوئی محیط ہے، تو جب آپ اس کے نوٹس بناتے ہیں تو دے آر 1/5 آف دا پیپرز، پیجز 1/5 رہ جاتے ہیں، لیکن مٹیریل بہت کم ہوتا ہے کیونکہ آپ نے پورے سینٹینسز کاپی نہیں کیے ہوئے ہوتے، آپ نے سینٹینسز کی جگہ پہ مین امپورٹنٹ یا کی ورڈز لکھے ہوتے ہیں یا کی فریزز لکھی ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور کہیں کہیں آپ کو کوٹیشن لکھنی پڑتی ہیں، اگر یا کوئی آیت قرآن شریف کی لکھنی پڑتی ہے فار ایگزامپل، یا کوئی ریفرنس لکھنا پڑتا ہے تو آپ نے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے جب ہم اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس دن ہمارا ایگزام ہے اس سے پہلے ہم نے کتنے پیجز پڑھنے ہیں ٹوٹل؟ پروبیبلی 125، اور وہ 125 پیپر میں وہ تمام چیزیں جو امپورٹنس کی تھیں، جو امپورٹنٹ تھیں، جو اس وقت صبح امتحان میں آنے والی تھی، وہ ساری ترتیب وائز ویسی لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک خاص چیز جو ہے کارڈنل میتھڈ میں ہوئی ہے کہ بالکل نیچے پہ آپ ابھی اسکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین پہ، کہ اس کے نیچے آپ کے پاس ایک جگہ بچتی ہے جہاں پہ آپ ریفرنس دیتے رہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک مین بک ہے تو آپ نے مین بک سے جب بھی لکھنا ہے تو آپ نے ریفرنس دینا ہے کہ میں مین بک سے لکھ رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 5 سے لے کے 15 تک یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن فرض کریں آپ کے پاس کوئی آرٹیکل آ جاتا ہے یا آپ کے پاس کوئی اور کتاب آ جاتی ہے اور آپ اپنے نوٹس میں اس کو بعد میں یا اسی وقت انکارپوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے اوپر ایک اسٹیٹک لگاتے ہیں اور اسٹیٹک نیچے لگا کے آپ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ فلاں کتاب سے فار ایگزامپل میکنگ آف پاکستان سے یا فار ایگزامپل اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ نمبر فلان ہے تو فلانی آپ نے استعمال کیا ہے، تو اس کا آپ حوالہ دے دیتے ہیں اور اوریجنل سورس آپ فوٹو کاپی کرا کے اپنی کتاب کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ رہتا ہے کہ ایک تو آپ کی کتاب کے ساتھ کچھ چیزیں نہیں لگ جاتی ہیں، فار ایگزامپل سے 100 پیجز زیادہ لگ جائیں گے، لیکن آپ کے نوٹس کے اندر جو اضافہ ہوگا وہ 25 پیجز کا ہوگا صرف، تو آپ کی 150 پیجز یا 175 پیجز کی
جو نوٹس کی جو آپ کی جو کلیکشن ہے اس کو پڑھنا بہت آسان ہے. ایک خاص جو میں بات آپ سے کہہ دوں ان دا اینڈ آف دا لیکچر وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کل کہ جی ہم چونکہ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں تو ہم کمپیوٹر پہ ہی نوٹس بنائیں گے اور ہم کمپیوٹر پہ ہی پڑھیں گے. تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بالکل ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہم فزیکل نوٹس بنائیں گے, ہم فزیکلی اپنے ہاتھ سے لکھیں گے, ہم اس کے اوپر اس کو ہائی لائٹ کریں گے, اس کے اوپر اسٹیٹکس لگائیں گے, ہم اس کو اپنا بنائیں گے. یو ہیو ٹو اون یور رائٹنگ. وہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر آپ کے اپنے نشانات موجود ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ نے ان کو یاد کیا ہوا. آپ ان کو انڈر لائن کرتے ہیں, آپ اس کے ساتھ کوئی اسٹیٹک کا نشان لگاتے ہیں, کہیں ٹرائنگل بناتے ہیں, کہیں کسی اور طریقے سے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو یہی چیزیں جب آپ نوٹس بنا لیں گے تو دے ول بی دا بیسٹ گائیڈ ٹو یو, کہ وہ آپ کا ساتھی بھی سب سے اچھا بن جائے گا, آپ کا بہترین فرینڈ بن جائے گا. اور 150 160 70 صفحے کی جو کتاب ہے وہ آپ کے پاس ایک سامنے ہوگی جس کا آپ نے ریوائز کرنا ہے تو بہت ایزی ہے, کیونکہ بعض کا 2 پیپر آتے ہیں ایک دن میں. تو آپ کے پاس ریویژن کی سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ آپ نوٹس بنائیں. اور یہ والے نوٹس جو میں کارڈنل میتھڈ کہہ رہا ہوں یہ آپ کو بھی اسکرین پہ بھی ہم دکھا دیتے ہیں. یہ نوٹس سب سے اچھے ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں CSS کے لیے. تھینک یو. جی ویورز, آپ نے سنا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک انتہائی افیکٹو میتھڈ بتایا ہے اور میرا خیال ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کافی بہترین انداز میں سمجھ آ گئی ہوگی, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے آپ نے اپنے نوٹس بنانے ہیں. اور یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو اسٹیپ کروں گی کہ جب آپ خود چیزوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھ کے آپ پھر ان کو لکھتے ہیں تو پھر وہ چیز میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ کبھی آپ کو بھولتی نہیں ہے. جس طرح سے پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں میموری کی بات کی تھی, تو جب آپ خود سے نوٹس بناتے ہیں تو یہ بھی چیزوں کو میمورائز کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. پھر وہ چیزیں آپ کے ذہن میں موجود رہتی ہیں. اور اگر آپ صرف یہ کہیں کہ جس نے ٹاپ کیا تھا اس کے بنے ہوئے نوٹس لے کے تو آپ بھی ٹاپ کر جائیں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہوتا جب تک آپ خود ایفرٹ نہ کریں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی, اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت افیکٹو ویڈیو رہی آج کی. انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.